ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة التکاثر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ سورة القارعة مكية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ سورة العاديات مكية۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ صدق اللہ العظیم۔ اس وقت آپ کے سامنے 3 سورتوں کی تلاوت ہوئی ہے، اور ان میں سے جو پہلا سورہ سورہ تکاثر ہے، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر گزشتہ جمعہ میں ہو چکا ہے۔ اس میں اور بھی کچھ باتیں ہیں باقی، اس لیے دوبارہ اس کو پڑھا گیا ہے۔ پہلے ترجمہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کا مطلب بیان کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم التکاثر، الہا غفلت میں ڈال دیا، کم تم کو، التکاثر بہتات کی حرص نے، مال کی حرص نے تم کو غفلت میں ڈال دیا، حتیٰ یہاں تک کہ تم زیارت کیے، المقابر قبرستانوں کی، یہاں تک کہ تم قبرستانوں کی زیارت کیے، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون عن قریب تم جان لوگے، ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سوف تعلمون تم عن قریب جان لوگے، کلا ہرگز نہیں، لو تعلمون اگر تم جانتے، علم الیقین یقین کے ساتھ جاننا، لترون الجحیم البتہ تم ضرور جہنم کو دیکھتے، البتہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، ثم لترونہا پھر البتہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، عین الیقین یقین کی آنکھ سے، ثم لتسألن پھر ضرور تم سے پوچھا جائے گا، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں۔ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک قبر کے عذاب کا، اور دوسرا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا، اس بات کا ذکر ہے، قبر کا عذاب اور نعمتوں کا حساب۔ یہ 2 چیزیں خاص طور پر اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔
اور سورہ اللہ تعالیٰ اس انداز سے شروع کر رہے ہیں کہ الہاکم التکاثر، تم کو تکاثر مال کی ہرس نے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہرس نے غفلت میں ڈال دیا۔ دنیا کے اندر وہ لکھ پتی ہے تو میں کروڑ پتی بن جاؤں، کروڑ پتی ہے تو ارب پتی بن جاؤں۔ تو اس طرح آدمی کی جو خواہش ہوتی ہے دنیا کے بارے میں، کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدم کے بیٹے کے لیے، انسان کے لیے سونے کی ایک وادی بھی ہو، سونے کا ایک جنگل بھی اگر مل جائے تو وہ سوچے گا کہ ایک اور جنگل مل گیا تو بہتر ہوگا۔ تو انسان کی ہرس ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کی ہرس کو مٹانے والی قبر کی مٹی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ انسان جو ہرس کرتا ہے اور مال کی تمنا اور مال کے اندر اتنا فخر کرنے لگتا ہے، مال کی محبت میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ تکاثر کے معنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہرس، مال میں فخر کرنا، اس چیز نے تم کو غفلت میں ڈال دیا۔ کس چیز سے؟ آخرت کے بارے میں سوچنے سے۔ دنیا میں آدمی مال کمانے میں اتنا لگ گیا، بیوی بچوں کو پالنا ہے، بیٹی کی شادی کرنا ہے، بیٹے کی شادی کرنا ہے، پوترا پوتری کے لیے کچھ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ان چیزوں میں لگ کر، دنیا کے اندر لگ کر اپنی آخرت کو بھول گیا۔ بچوں کی شادی کے پیچھے لگ کر اپنا حج جو فرض تھا وہ بھی نہیں کر سکا۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کی طرف سے حج بھی کرے گی نہیں معلوم۔ تو جن کو پالنے کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے اس نے مال کمایا اور اللہ کو ناراض کیا، اس مال نے اس کو غفلت میں ڈال دیا۔ یعنی دنیا میں جو کام اس کو کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ کام وہ نہیں کرا، بلکہ غفلت کے کاموں میں، بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع کر دیا۔ مال ایسی چیز ہے کہ اللہ نے قسمت میں جتنا لکھا وہ مل کر رہے گا، جتنا لکھا ہے اللہ نے قسمت میں وہ مل کر رہے گا۔ اور ایسی عجیب چیز ہے، اس کے لیے صلاحیت کی بھی ضرورت نہیں ہے، پڑھے لکھے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان پڑھ لوگ ایسے بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک ہیں کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ان کے یہاں نوکری کرتے ہیں۔ تو مال اللہ نے اگر ہماری قسمت میں لکھا ہے تو وہ تو آئے گا، اس کو کمانے کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے، لیکن اتنا کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ مال کی وجہ سے آدمی فخر کرنے لگے اور مال کو کمانے کے پیچھے اللہ کو بھول جائے۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تم کو مال کمانے کی ہرس نے، ایک دوسرے سے کمپٹیشن آگے بڑھنے کی ہرس نے غفلت میں ڈال دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ ایک تفسیر اس کی گزشتہ جمعہ گزر چکی تھی۔ اس کا دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہاں تک کہ تم کو موت آ گئی، یہاں تک کہ تم کو، قبرستان کو آدمی کب پہنچے گا؟ صحیح معنی میں جب اس کی موت آئے گی۔ یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے، یعنی موت تک تم کو مال کی ہرس لگی رہی، مال کے کمانے میں اتنا زیادہ لگ گئے کہ آخرت کے بارے میں سوچنے ہی سے بالکل ذہن ہٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ تم کو مال کی ہرس نے اتنا غافل کر دیا کہ تم قبرستان پہنچ گئے، موت آ گئی تم کو۔ کلا، ہرگز نہیں، یعنی ایسی غفلت نہیں ہونی چاہیے، ایسی غفلت دنیا کو کمانے، مال کے کمانے کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اگر کوئی ایسی غفلت کر لیا، سوف تعلمون، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ابھی موت ہوئی، قبر میں لے جا کر دفن کریں، فوراً ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اچھے کام کیے تھے تو جنت کی طرف سے کھڑکی کھلے گی، رحمت کے فرشتے آئیں گے، نرم بستر لگائیں گے، قبر کو جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک قبر کو چوڑی کر دیں گے، ساری جو ہے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، جنت کے مزے لینا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے برخلاف غلط کام کر کے قبر میں پہنچا ہے تو قبر اتنا دبوچے گی کہ ایک پسلی دوسری پسلی میں چلی جائے گی، جہنم کی طرف سے کھڑکی کھولی جائے گی۔ یہ سارے عذاب ہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو آدمی اگر مال کے کمانے میں غفلت میں پڑ گیا اور اللہ کو بھول گیا تو اللہ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر پڑ گئے تو تم کو ابھی معلوم ہو جائے گا، جب تمہاری موت آئے گی اور تم قبروں میں پہنچو گے تو عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ قبر میں تو عذاب ہوگا، چھوٹا موٹا عذاب ہوگا، لیکن ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں دوبارہ تم کو معلوم ہو جائے گا۔ یعنی قبر سے جب اٹھیں گے اور میدان حشر میں جائیں گے اور وہاں اچھے اور برے اعمال کا فیصلہ ہوگا تو وہاں پر تو جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ قبر کے عذاب سے بھی خطرناک عذاب ہے،
جہنم کا عذاب. تو اللہ 2 مرتبہ فرما رہے ہیں کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں تم کو معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون, پھر ہرگز نہیں تم کو ضرور معلوم ہو جائے گا. تو 2 مرتبہ معلوم ہو جائے گا جو بول رہے ہیں, اس میں پہلی مرتبہ معلوم ہونے سے قبر میں جانے کے بعد عذاب کا ہونا مراد ہے, اور دوسرے معلوم ہونے سے مراد حشر میں, میدان حشر کے اندر جب اچھے و برے اعمال کا جو ہے بدلہ مل جائے گا تو تم کو معلوم ہو جائے گا. اردو میں بھی ایسا جملہ استعمال کرتے ہیں, ایک بچہ امتحان کے دنوں میں محنت نہیں کر رہا تو ٹیچر کیا بولتا, معلوم ہو جاتا ہے امتحان آیا تو. مطلب کیا اس جملے کا, یعنی امتحان آیا تو تمہارا اصل جو ہے تم محنت کرے یا نہیں کرے تمہاری ذلت یا عزت سامنے آ جائے گی. تو ویسا ہی اللہ بھی فرما رہے ہیں اگر دنیا کے کمانے میں تم غفلت میں پڑ گئے, یہاں تک کہ تم کو موت بھی آ گئی, موت سے پہلے نہیں سدھرے, تو تم کو پہلے نمبر پہ قبر میں معلوم ہو جائے گا, وہیں سے تمہارا جو ہے عذاب شروع ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اصل عذاب شروع ہوگا میدان حشر کے اندر, 2 مرتبہ تمہارا جو ہے عذاب ہوگا. کلا, پھر اللہ تیسری مرتبہ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں, لو تعلمون علم الیقین, اگر تم یقین کے ساتھ جانتے, اگر تم یقین کے ساتھ جانتے کہ مال کی حرص میں پڑ کر اللہ کو بھول جانے کا کیا عذاب ہے, دنیا میں لگ کر اللہ کو بھول جانے کا کیا عذاب ہے, اگر تم یقین سے جانتے تو ایسی غفلت نہیں کرتے, ایسی غفلت نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار انسان کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دنیا کی محبت میں لگ کر, مال کمانے کے چکر میں, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں اتنا آدمی نہ لگے کہ جو اصل مقصد دنیا میں اس کو بھیجنے کا تھا اس مقصد سے آدمی ہٹ جائے. پھر آگے فرما رہے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین, اگر تم ہرگز نہیں, اگر تم یقین کے ساتھ جان لیتے تو تم ایسی غفلت میں نہ پڑتے. لترون الجحیم, تم البتہ ضرور جحیم کو دیکھو گے, جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین, پھر یقین کی آنکھ سے تم اس کو دیکھ لو گے, جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. 2 مرتبہ جہنم کے دیکھنے کا ذکر ہو رہا ہے. لترون الجحیم, تم ضرور جہنم کو دیکھ لو گے. یہاں جہنم کو دیکھنے سے مراد جہنم کے بارے میں تمہارے پاس اتنی دلیلیں آ جائیں گی, اتنی قرآن کی آیتیں, اتنی حدیثیں آ جائیں گی کہ نہ دیکھ کر بھی دیکھے برابر ہو جائے گا. جیسا کہ ہم سب کو الحمدللہ یقین ہے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے, ہم دونوں کو مانتے ہیں. تو علم ہے ہم کو, لیکن کیسا علم ہے, سنا ہوا علم. تو یہ لترون الجحیم, تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین, اللہ فرما رہے ایک تو دلیلوں کی روشنی میں آدمی دیکھتا ہے جس پر یقین آدمی کو ذرا دیر سے آتا, کسی سے سن کر آدمی کو یقین تھوڑا دیر سے آتا, لیکن جب خود دیکھے گا تو یقین میں اضافہ ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ثم لترونها عین الیقین, پھر ضرور تم جہنم کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. ثم لتسألن, پھر تم سے ضرور پوچھا جائے گا یومئذ, اس دن قیامت کے دن, عن النعیم, نعمتوں کے بارے میں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جو ہے مال کے جمع کرنے میں آدمی کی جو غفلت ہے اس کو بتاتے ہوئے قبر کے عذاب کا بھی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو نام کا مسلمان کہتے ہیں اور قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں, قبر کے عذاب کو نہیں مانتے. قرآن میں قبر کے عذاب کا کہاں ذکر ہے, عذاب قبر بول کے قرآن میں کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب کو ذکر کیا ہے. یہاں کلا سوف تعلمون سے مراد قبر کا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے قبر کے عذاب کو ذکر کر رہے ہیں, اور آخرت میں جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دیے تھے ان تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے, اس بات کا بھی ذکر کر رہے ہیں. یہاں ایک اور بات بھی آئی ہے, ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین, ایک ہے علم الیقین, اور دوسرے کے بارے میں فرما رہے ہیں ثم لترونها عین الیقین. ایک علم الیقین, دوسرا عین الیقین. یقین کے 2 درجے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ایک ہے علم کے ذریعے سے معلوم ہونا کسی چیز کا, مثلا آپ کے دوست کے گھر آپ گئے, دوست بولے آپ بیٹھیے میں آپ کے لیے چائے لے کے آتا ہوں. تو ظاہر بات ہے کوئی آدمی بول کر نہیں لے کے آتا, کیا لے کے آتا. تو ہم کو یقین ہے چائے لے کے آتا بول کے. یہ کیسا یقین؟ علم الیقین, یعنی اس یقین کا مدار کیا ہے؟ علم.
ہم سن کر اس کو یقین کر رہے ہیں، لیکن جب اپنے ہاتھ سے پہلی لے کر ہمارے سامنے آ جائے گا اور ہم وہ چائے اس میں دیکھ لیں گے تو اب یقین کیسا ہوگا؟ عین الیقین. تو پہلی مرتبہ بھی یقین تھا لیکن وہ ذرا کم درجے کا تھا، دوسری مرتبہ جو یقین آ رہا ہے وہ زیادہ درجے کا یقین ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے دونوں یقینوں کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ تم جہنم کو یقین کی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اپنی آنکھ سے تم جہنم کو دیکھ لو گے، پھر تم کو اس دن جو ہے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان جو بھی نعمتیں استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، ان نعمتوں کا سوال انسان سے ہوگا. اور خاص طور پر 5 نعمتوں کا ذکر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن آدمی کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے. نمبر 1 اس کی عمر کے بارے میں کہ عمر کہاں لگایا. نمبر 2 جوانی کے بارے میں، عمر کا جو کریم وقت ہے زندگی کی 60 سال میں جو اچھا وقت ہے، 18 سال سے لے کر 35 سال کا جو وقت ہے بالکل زبردست وقت، جوانی کا وقت، اس وقت کو تو نے کہاں لگایا. تو یہ دوسرا سوال ہوگا. تیسرا سوال مال کے بارے میں کہ مال کو کہاں سے کمایا، جائز طریقے سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا. چوتھا مال کہاں خرچ کیا. اسی طرح 5واں سوال ہوگا کہ جو چیزیں تجھے معلوم تھی ان پر کتنا عمل کیا. جو چیزیں تجھے معلوم تھی علم پر، اپنے علم پر کتنا عمل کیا. یہ 5 چیزوں کا ہر آدمی جب تک جواب نہیں دے گا وہاں سے اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا. تو ویسے ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ایک ایک پانی کے قطرے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ نعمتوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ 2 نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ میں نے تجھے صحت دیا تھا، اچھا بدن دیا تھا، اس کا کیا کیا. اور دوسرا تجھے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا تھا، اس کا کیا کیا. پینے کے پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قیامت کے دن سوال کریں گے. اور اسی طرح سے بدن کی صحت کے بارے میں سوال کریں گے کہ تمہارا بدن صحیح سلامت تھا، تم نے کتنا اس کو عبادت میں لگایا، کتنا غلط کاموں میں لگایا. اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی میں نے تم کو دیا تھا، اس نعمت کا تو نے کتنا شکر ادا کیا. سوچ کر دیکھیں ہم کتنا پانی ضائع کرتے ہیں. وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آدھی بکٹ پانی ختم کر دیتے، نل چھوڑے تو ایسا چھوڑے ایسا چھوڑے، ٹینک بھر جاتی بول کے یقین، ایک کے بجائے 2 ٹینکی لگا دیے. اب خرچ کرنے والے خرچ کرتے جا رہے ہیں، کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ پوچھیں گے، بلکہ سب سے پہلے پوچھیں گے تو نے زندگی میں اتنے قطرے استعمال کیے ہیں، اس میں کتنے قطرے فائدے میں استعمال ہوئے، کتنے قطرے ضائع کیا. تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو استعمال کرنا ہے، صحیح استعمال کرنا ہے اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، یعنی جس نعمت کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دیا اس مقصد میں اگر اس نعمت کو لگائیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سوال جواب کو آسان کر دیں گے. تو یہ جو ہے یہاں پر اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان چیزوں کو ذکر فرمایا ہے. اور اس سے اوپر والا سورہ ہے سورۃ القاریعہ. اس سورہ کا بھی پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. القاریعہ، کھڑکھڑانے والی چیز، کھڑکھڑانے والی. مل قاریعہ، کھڑکھڑانے والا واقعہ کیا ہے، کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے. وما ادراک، اور تم کو کیا معلوم، مل قاریعہ، کہ کھڑکھڑانے والا واقعہ کیا ہے. یوم، جس دن، یکون الناس، لوگ ہو جائیں گے، کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. جس دن لوگ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. وتکون الجبال، اور پہاڑ ہو جائیں گے، کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی اون کی طرح، دھنکی ہوئی اون کی طرح. فاما، رہا وہ شخص، ثقلت موازینہ، جس کے نام اعمال وزنی ہو گئے، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ خوش عیش زندگی میں ہوگا، آرام والی زندگی میں ہوگا. واما، اور رہا وہ شخص، من خفت موازینہ، جس کے نام اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا،
فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے. فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ وہ گڑھا کیا ہے؟ نَارٌ حَامِیَہ، دہکتی ہوئی آگ ہے، دہکتی ہوئی آگ ہے. اس سورے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ہی ذکر کیا ہے. پچھلی جمعہ میں بتایا گیا تھا کہ الہاکم التکاثر، القاریعہ، والعادیات اذا زلزلت، یہ جو 4 سورے لائن سے آ رہے ہیں، ان چاروں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے. لیکن ہر ایک میں الگ الگ ٹاپک ہے، ایک ہی ٹاپک نہیں ہے. قیامت کے ایک بحث کو اس سورے میں، ایک بحث کو اس سورے میں، اس طرح سے الگ الگ باتوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ سورے میں بیان کیا ہے. یہ سورہ القاریعہ کا جو سورہ ہے، اس سورے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا ذکر کیا ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ اس سورے میں یہ بتا رہے ہیں قیامت کے بارے میں کہ قیامت کے دن اللہ کے جو فیصلے ہوں گے وہ فیصلے الٹپ نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تول کر ہوں گے. اللہ ہر فیصلہ تول کر کریں گے، ایسے ہی الٹپ نہیں کریں گے. مطلب کیا ہے؟ ہمارے استاد محترم نے سبق میں ایک واقعہ بتایا تھا کہ انگریزوں کے زمانے میں ایک جاہل چودھری تھا، ان پڑھ چودھری تھا. اس کو انگریز ایک جگہ کا ذمہ دار بنا دیے، کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا. تو وہ چودھری جو ہے ان پڑھ تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا. اب اسے قاضی بنا کر بٹھا دیے. اس کے پاس فیصلے آتے تھے، لوگ جو ہے اپنے فیصلے رکھتے تھے، مقدمے رکھتے تھے. تو وہ فیصلے کیسے کرتا تھا؟ ایک پیپر اٹھاتا تھا، اس کو سیدھے ہاتھ کی طرف رکھ دیتا اور بولتا منظور، اور ایک پیپر اٹھا کے بائیں ہاتھ کی طرف رکھتا، بولا نامنظور. جتنے بھی اس کے پاس روز کاغذات جمع ہوتے تھے، ایک ادھر رکھ کے منظور، ایک ادھر رکھ کے نامنظور. اب اس میں کیا ہے واقعتاً اس کو انصاف مل رہا کیا نہیں مل رہا وہ سب کیا بھی نہیں. سیدھے ہاتھ کی طرف سب منظور، بائیں ہاتھ کی طرف سب نامنظور. تو ایسے اللہ کے فیصلے نہیں ہوں گے کہ بھئی تو چلے جنت میں چلے جا، تو جہنم میں چلے جا، ایسا نہیں ہوگا. اگرچہ اللہ کو اس کا اختیار ہے، اللہ جسے چاہے جنت میں بھیج سکتے ہیں، جسے چاہے جہنم میں بھیج سکتے ہیں. اگر اللہ کسی کو جہنم میں بھیجنا چاہے تو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا. جیسے غالباً اس سے پہلے میں نے مثال دی تھی کہ مسجد کو بناتے وقت میں 2 ٹریکٹر 3 ٹریکٹر اینٹ لے کے آئے، مسجد بنانے کا کام شروع ہوا. ان میں سے کچھ اینٹ مسجد کے مصلے کے لیے استعمال ہوئے، اور کچھ اینٹ مسجد کی دیواروں میں استعمال ہوئے، اور ان میں سے کچھ اینٹ لیٹرنگ میں استعمال ہوئے، پیشاب پاخانے کی جگہ پہ استعمال ہوئے. اگر مان لو تھوڑی دیر کے لیے اینٹوں کو زبان آ جائے اور اینٹ یہ کہے کہ بھئی میری کیا غلطی تھی، مجھے مصلے میں کہیں کو استعمال نہیں کرے، مجھے پیشاب خانے کے لیے کہیں کو استعمال کرے. انہیں اس کو اتنی بڑی عزت کہیں کو، اسے ہے تو مصلے میں استعمال کر رہے ہیں اور مجھے ہے تو پیشاب خانے میں استعمال کر رہے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے اینٹ کو زبان آ جائے اور زبان ایسا سوال کرے تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ تجھے بھی اس کو بھی خریدنے والا میں ہوں، تو میری ملکیت میں ہے، میری مرضی میں جیسے چاہے کروں گا، میری مرضی ہے، میری چیز ہے، میں جس کو جہاں چاہے لگاؤں، میری مرضی، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اسی طرح ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں. اللہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے وہ ہمارے لیے صحیح ہے اور اس کو ہم کو منظور کرنا ہی ہے. لیکن اللہ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو بھی فیصلے کریں گے وہ تول اور وزن کی بنیاد پر کریں گے. ایسا نہیں کہ بھئی یہ جنت والے یہ جہنم والے، ایسا نہیں ہوگا. تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے اس واقعے کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اور قیامت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اس انداز سے شروع کر رہے ہیں. القاریہ، کھڑکھڑانے والی چیز، کھڑکھڑانے والا واقعہ، کھڑکھڑانے والا یعنی جس سے دل دہل جائے، سن کر کان پریشان ہو جائیں. اچانک سے بہت بڑا بام اگر آ کر گرتا ہے یا بجلی گرتی ہے تو آدمی کے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ گھبراہٹ کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ آدمی ہارٹ فیل ہو کر مر جائے گا. اور ایک دم زور کی آواز اگر کان کے پاس آ کر آدمی کو سنائی دے تو آدمی کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کو بولتے ہیں کھڑکھڑانا. القاریہ، کھڑکھڑانے والا واقعہ. مل قاریہ، کھڑکھڑانے والا واقعہ کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والا واقعہ کیا ہے؟
ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ 3 انداز میں بیان کر رہے ہیں. کیوں ایسا؟ بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے, اور آگے سوال کر کے اگر جواب دیتے ہیں تو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سوال کی شکل میں قیامت کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں. ویسے ہی بتا دیے تو الگ, لیکن سوال قائم کر کے اگر بتائے, جیسے ابھی میں اینٹ کی مثال دیا تو بات اچھی طرح سے کھل کر سمجھ میں آتی ہے. بغیر ویسے سوال کرے کہ ایسے ہی بتا دیتے ہیں تو بات زیادہ جلدی سمجھ میں نہیں آتی. تو آگے جو بات اللہ تعالیٰ بتانے والے ہیں بہت اہم بات ہے. اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسا کرتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ القاریہ کھڑکھڑانے والا واقعہ, مل قاریہ کھڑکھڑانے والا واقعہ کیا ہے, وما ادراک مل قاریہ, اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والا واقعہ کیا ہے. پھر آگے خود اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. قیامت کے دن, قیامت کے وقت میں 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ ایسا حیران اور پریشان پھریں گے کہ کسی کی حیرانی اور پریشانی کا کوئی حد نہیں ہوگی. عجیب عالم ہوگا پریشانی کا, حیرانی کا, سمجھ میں نہیں آ رہا آدمی کو کیا کر رہا ہے. بہت زیادہ ٹینشن ہے آدمی کو, تو کیسا کرتا آدمی, کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, تو ایک جگہ بیٹھنا نہیں ہوتا. ٹینشن میں آدمی کو سکون سے بیٹھ کر کام کرنے نہیں ہوتا. تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں بھی بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن, قیامت کا جب واقعہ ہوگا اور سور پھونکا جائے گا قیامت کے لیے, قیامت کو قائم کرنے کے لیے جب سور پھونکا جائے گا, اور وہ آواز ایسی خطرناک ہوگی اور ایسا عجیب واقعہ پیش آئے گا کہ آدمی آج تک ایسی آواز نہیں سنا, ایسی ڈراؤنی آواز نہیں سنا, ایسا منظر نہیں سنا, کبھی آدمی کو اس کا احساس نہیں تھا. اچانک سے قیامت کا یہ واقعہ پیش آئے گا تو آدمی کا حال کیا ہوگا؟ گھبراہٹ کی وجہ سے آدمی کیسے ہو جائیں گے؟ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے انسانوں کو کریں کہ انسان کیسے ہو جائیں گے؟ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح. پتنگا لائٹ کا جو کیڑا رہتا اس کو بولتے ہیں. لائٹ کے کیڑے آئے تو 1-2 آتے ہیں, نہیں آتی, اتنے زیادہ آتی ہیں کہ کبھی کبھی گھر بھر جاتا, اتنے زیادہ آتے ہیں. تو پتنگے جب آتے ہیں تو کثرت کے ساتھ آتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح اس دن بھی لوگ بہت زیادہ ہوں گے پتنگوں کی طرح. ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے پتنگوں کی طرح کا کہ پتنگا جو لائٹ کا کیڑا ہے بالکل کمزور کیڑا ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی طاقت نہیں. آپ 2 انگلیوں میں مسل دو مر جائے گا, کوئی اس کی طاقت نہیں. اس کے پاس کترنے کے لیے دانت نہیں ہے, اور جو ہے نوچنے کے لیے پنجے نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. چھوٹا بچہ بھی اگر اس کو مسلتا ہے تو مر جاتا ہے. تو بالکل کمزور قسم کا ایک جو ہے اڑنے والا جانور ہے. تو اللہ تعالیٰ پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے, یعنی انسان اس دن کمزور ہو جائیں گے, کسی کے اندر کوئی ہمت نہیں ہوگی. آدمی جب پریشان ہوتا ہے تو ایک دم سے اس کے ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, ہوتا ہے نہیں ایسا؟ بہت زیادہ ایک دم سے پریشانی آ گئی تو ہاتھ پیر کپ کپانے لگتے ہیں. طاقتور انسان کا بھی پسینہ چھوٹنے لگتا ہے اور طاقت کام نہیں آتی اب. تو اللہ تعالیٰ پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی کمزور پڑ جائیں گے, ان کے اندر اب قوت نہیں ہوگی. اتنی خطرناک آواز سننے کے بعد آدمی پوری طرح سے کمزور پڑ جائیں گے. تیسرا مطلب علماء نے اس کا یہ لکھا ہے کہ پتنگے پریشان اور حیران ہوتے ہیں. پتنگے جب بھی آتے ہیں لائٹ کے کیڑے, وہ ایک جگہ نہیں بیٹھتے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی یہ گھر میں کبھی وہ گھر میں, پریشان حال رہتے ہیں. تو انسان بھی پریشان حال ہوگا پتنگوں کی طرح. تو پتنگوں کی طرح زیادہ مقدار میں ہوں گے. بالکل آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر قیامت تک آخری انسان جو آئے گا وہ پورے انسان ایک ہی ساتھ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن. تو ایسا منظر ہوگا کہ سارے لوگ جمع ہیں. پتنگے جس طرح سے ایک دم زیادہ تعداد میں آتے ہیں, لوگ بھی اس دن اتنی زیادہ تعداد میں ہوں گے. اور جس طرح پتنگے پریشان پھرتے ہیں اسی طرح سے لوگ بھی پریشان حال پھریں گے. اور پتنگے جیسے کمزور ہوتے ہیں اس دن بھی لوگ کمزور ہوں گے, ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. لیکن یہ حال کس کا ہوگا؟
کافروں کا ہوگا، لیکن ایمان والوں کا حال ایسا نہیں ہوگا. ایمان والے اپنی قبر سے اٹھیں گے تو پورے اطمینان کے ساتھ اٹھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ایمان والوں کی موت عطا فرمائے. تو قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اٹھائیں گے تو ایسے پریشان حال میں نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ان کو اطمینان کے ساتھ اپنی قبروں سے اٹھائیں گے. وہ پورے وقار کے ساتھ اللہ کی طرف چل کر جائیں گے، کیونکہ ان کو سب چیزوں کا علم تھا. پہلے ہی انہوں نے قرآن میں سن لیا تھا، نبی علیہ السلام کی حدیثیں ان کے سامنے تھی، اور اسی کے حساب سے اپنی زندگی کو چلائے تھے. تو اب وہ پریشان نہیں ہوں گے. آدمی پریشان کب ہوتا؟ اچانک کوئی بات پیش آئی تو، خلاف امید کوئی بات پیش آئی تو آدمی پریشان ہوتا. رمضان میں اتنے بجے آؤٹ پھوٹتا، سب کو معلوم. اس وقت میں آؤٹ پھوٹا تو کوئی ڈر جاتا؟ برابر 6:45 پہ آؤٹ پھوٹتا، سب کو معلوم ہے مثال کے طور پر. تو آؤٹ اگر اس وقت میں پھوٹتا ہے تو آدمی زیادہ نہیں گھبراتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس آؤٹ کے پھوٹنے کا پہلے سے علم ہے آدمی کو کہ اس وقت میں آؤٹ پھوٹتا ہے بول کے. لیکن اچانک سے اگر آؤٹ پھوٹ دیا جائے تو اب اچھے آدمی بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو چونکہ مسلمانوں کو پہلے سے قیامت کے بارے میں معلوم تھا، وہ قیامت کو مانتے تھے، تو اس لیے یہ پریشان نہیں ہوں گے. لیکن جن لوگوں کو نہیں معلوم تھا یا معلوم تھا انہوں نے انکار کر دیا، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے، جو ایسا کہتے تھے، ان کے سامنے جب اچانک سے قیامت آئے گی تو وہ پتنگوں کی طرح اڑتے پھریں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اور پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. پہاڑ کیسی زبردست طاقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے ہم نے میخ کے طور پر زمین میں پہاڑ لگا کر رکھے ہیں. ایک لکڑی کو اگر پانی میں ڈال دے تو پانی کی وجہ سے ہلتی رہتی، اس پہ مضبوط کیلے ٹھوک دیے جائیں تو وہ اب اپنی جگہ پر برقرار رہتی. اسی طرح جب اللہ نے زمین کو بنایا تو زمین ہلنے لگی. اللہ تعالیٰ زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے کیلے کے طور پر مضبوط پہاڑ زمین میں گاڑ دیے. پوری دنیا کے اندر اللہ نے پہاڑوں کو گاڑ دیے. تو دنیا کی مضبوط طاقتوں میں مثال کس کی دی جاتی ہے؟ پہاڑ کی. ارے پہاڑ جیسا آدمی ہے، سب سے زیادہ طاقتور چیز پہاڑ ہے، اونچا بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے، تو پہاڑ کی مثال دی جاتی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں جس چیز کو تم سب سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہو وہ پہاڑ قیامت کے دن کیسے ہو جائیں گے؟ دھنکی ہوئی اون کی طرح. اون ایک تو تکیے کے اندر استعمال ہونے والی اون ہے، کئی دن تک بیٹھ کے وہ دب گئی، ہوا آنے پر جلدی سے نہیں اڑتی. لیکن جس اون کو دھنک دیا گیا تو وہ بالکل ہلکی ہو جاتی، اس کے اندر سے کچرا وچرا نکل گیا، بالکل ہلکی رہتی، تو وہ اون بہت آسانی سے اڑ جاتی ہے جلدی. تو اللہ فرما رہے قیامت کے دن پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح، کلر والے اون کی طرح اڑتے پھریں گے. چونکہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رنگوں کا بنایا ہے. ہمارے پاس ہم بہت کالا پہاڑ دیکھے ہیں اور لال پہاڑ دیکھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہرے پہاڑ، ہر قسم کے پہاڑ دنیا پہ بنائے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے پہاڑوں میں بہت سارے رنگ والے پہاڑ بنائے ہیں. تو ادھر سے کالا پہاڑ، ادھر سے سفید پہاڑ، ادھر سے لال پہاڑ، ایک طرف سے ہرا پہاڑ، ایسا اڑیں گے ایک ساتھ. وہ کلر کے پہاڑ ایسے اڑیں گے، ایسا محسوس ہوگا گویا کلر کا اون جو ہے اڑ رہا ہے. اس طرح سے جو ہے قیامت کے دن اون اڑتے پھریں گے. جب پہاڑوں کا یہ عالم ہوگا کہ قیامت کے زلزلے کی وجہ سے، قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے وہ مضبوط مخلوق اللہ کی اتنا اڑتے پھرے گی، تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہمارے پاس ہوا بہت زیادہ زور سے چلتی ہے تو پتھر بھی نہیں اڑتا. دیکھیں کبھی زمین پہ جو پتھر رکھے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں اڑتے عام طور سے، تو چھوٹا کنکر بھی نہیں اڑتا. لیکن قیامت کی سختی کی وجہ سے پہاڑ اپنی جڑ سے نکل کر اڑیں گے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا حال بتا رہے ہیں. فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، رہے وہ جن کے اعمال نیک اعمال کا وزن بھاری ہو گیا، جن کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ خوشی والی زندگی میں ہوں گے. جن کو دنیا میں نیک کام کرنے کا زیادہ موقع مل گیا، یعنی ایمان والے، نیک ایمان والے، تو وہ لوگ تو ایسے دن بھی عیشت راضیہ کیسے ہوں گے؟ بڑی آرام کی زندگی میں ہوں گے. ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ
کہ یہ جو پریشان حال پھرنا یہ سب کس کے لیے ہے؟ غیروں کے لیے، کافروں کے لیے، جو ایمان نہیں لاتے قیامت پر. لیکن جن کو ایمان ہے قیامت پر اور جن کے نام اعمال میں نیک اعمال زیادہ ہیں تو وہ تو اس دن کیسے ہوں گے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، بالکل خوشی والی زندگی میں، سکون اور آرام والی زندگی میں ہوں گے. دنیا میں مشقت برداشت کرے تھے، دنیا میں قید خانے کی زندگی گزارے تھے، تو اللہ تعالیٰ آخرت کو کیا بنائیں گے؟ جنت بنائیں گے. اور یہاں اگر جنت کی طرح زندگی گزاریں گے، آرام طلبی میں رہیں گے، تو پھر وہاں جہنم بنے گی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور رہے وہ لوگ جن کے نیک اعمال کا وزن ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ گڑھا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور نبی آپ کو کیا معلوم کہ گڑھا کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، دہکتی ہوئی آگ ہے. تو اللہ تعالیٰ سمندروں کو، سمندروں سے پانی ہٹا کر سمندر ہی کو جہنم بنانے والے ہیں. آج جتنے بڑے بڑے سمندر ہیں یہی سمندر اصل میں جہنم ہے. ان سمندروں سے جو ہے پانی ختم کر دیا جائے گا، سمندروں کی گہرائی تک آدمی نہیں پہنچا، بہت گہرے گڑھے ہوتے ہیں سمندر کے، تو انہی گڑھوں میں اللہ تعالیٰ قیامت کو جہنم کو بنائیں گے. تو یہ جو ہے بڑے بڑے گڑھے ہوں گے، ایسے گڑھوں میں ان کا ٹھکانہ ہوگا جن کے نیک اعمال میں کمی ہوگی. یہ کون لوگ ہوں گے؟ کافر. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے نیک اعمال وزنی ہوں گے، یعنی ایمان والے، اور ایمان والوں میں بھی نیک ایمان والے، تو وہ بڑی خوشی کی زندگی میں ہوں گے. اور ان کے برخلاف جن کے اعمال نامے میں ہلکا پن ہوگا، یعنی وہ ایمان والے نہیں ہوں گے، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ درمیان کے لوگوں کو چھوڑ دیے. کون؟ جو ایمان والے ہیں لیکن نیک نہیں ہیں. دو چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، کافر کا ذکر کر رہے ہیں، نیک ایمان والے کا ذکر کر رہے ہیں. تو کافر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں نیک ایمان والے کو. اور جو ایمان والا ایمان تو لا لیا لیکن نیک نہیں ہے، اس کے بارے میں اللہ قرآن میں کوئی بات نہیں بول رہے ہیں. اور ایسا قرآن میں 2-3 جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. 90 پارے میں بھی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا ہے کہ اچھے لوگوں کا ذکر کیا اور خراب لوگوں کا ذکر کیے، درمیان کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ ذکر نہیں کرے. کیوں؟ ان کے ذکر کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. کافر کے مقابلے میں جو اصل میں ایمان والا ہے وہ نیک ایمان والا ہی ہے. ایمان والا ہو تو نیک ہی ہوگا. گنہگار آدمی ایمان والا ہو اس کی شان نہیں ہے. ایمان والے کی شان نہیں ہے گناہ کرنا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ میسج دینے کے لیے کہ ایمان والا تو ہمیشہ نیک اعمال کرتا ہی ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نیک اعمال والوں کی مثال دینے اور اس کے برخلاف کافر کی مثال دینے کہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ نیک اعمال کو تولا جائے گا. اعمال کو کیسا تولتے ہیں؟ نماز پڑھے ایک عمل ہے. ہم سب مغرب کی نماز پڑھ لیے، اب یہ مغرب کی نماز کہیں دکھ رہی کیا؟ ہمارے کو نہیں دکھ رہی. اسے کیسے تول سکتے ہیں؟ جتنی بھی ہم نیک عبادتیں کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ ایک مرتبہ زبان سے بول دیے، اب اس کو پکڑ سکتے ہیں؟ تول سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کر سکتے ہیں. آسان جواب ہے. آج کی ترقی یافتہ دور میں بخار کا ٹیمپریچر کیا ہے وہ بھی ڈاکٹر ناپ لیتے ہیں. سردی کتنی ہے، کلائمیٹ میں گرمی کتنی ہے، وہ کوئی پکڑ سکتا کیا؟ نہیں پکڑ سکتا. اس کو تول رہے نہیں تول رہے، ٹیمپریچر اتنا ہے. سائنس اسلام کو سمجھنے کو اور آسان بنا دیا، بلکہ سائنسدان اپنی تحقیق کو اسی وقت کامیاب مانتے ہیں جب ان کی تحقیق قرآن کے مطابق ہو. قرآن کے خلاف اگر ان کی تحقیق جاتی ہے، بڑے بڑے سائنسدان ایسے ہیں جو ریسرچ کرتے کرتے جب تک ان کا ریسرچ قرآن کے مطابق نہیں ہوتا تب تک ریسرچ کرتے رہتے ہیں. اگر ان کا ریسرچ قرآن کے خلاف نکلا تو اپنے ریسرچ کو غلط مانتے ہیں، کیونکہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے بول رہے ہیں، ضرور تولیں گے. کیسے تولیں گے؟ آج کی دنیا میں تولنا کوئی مشکل نہیں ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز کو تولنے کے لیے ترازو ہے، اور نظر نہ آنے والی چیزوں کو تولنے کے لیے بھی یہاں پر آلات ہیں. اللہ تعالیٰ اعمال کو تولیں گے. اور دوسری بات غور کرنے کی، اعمال کو اللہ تولیں گے، گنیں گے نہیں. یہ غور کرنے کی بات ہے. اعمال کو اللہ تعالیٰ تولیں گے، گنیں گے نہیں. مطلب یہ ہے کہ کتنا عمل کیا اللہ وہ نہیں دیکھیں گے، کیسا عمل کیا وہ دیکھیں گے. کتنی رکعت نمازیں پڑھا، نفل نمازیں کتنی پڑھا، یہ نہیں دیکھیں گے. صدقہ کتنے لاکھ روپے کا کیا، یہ نہیں دیکھیں گے. جتنا بھی کیا کیسی نیت سے کیا،
اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا یا دکھلاوے کے لیے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ کوالٹی کو دیکھ رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس بہت سارے اعمال ہیں لیکن عمل میں کوئی وزن نہیں ہے، کیونکہ عمل کرتے وقت اخلاص نہیں تھا، اللہ کو خوش کرنے کی نیت نہیں تھی، دوسروں کو دکھلانے کے لیے کیا تھا. تو اس کے پاس کوانٹٹی ہے بہت، لیکن اس کی مثال کیسی ہے؟ روئی کی طرح. روئی کو آپ مسجد میں بھی لا کر بھر دو، پوری مسجد میں روئی لا کر بھر دو، اس کا کوئی وزن ہوگا؟ زیادہ وزن نہیں ہوگا. اس کے مقابلے میں ایک لوہے کا ٹکڑا، اس کا کتنا وزن ہے؟ تو اعمال کے اندر وزن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، زیادہ اعمال نہیں چاہتے. تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے. کون زیادہ عمل کرنے والا ہے یہ نہیں فرما رہے، کون زیادہ عمل کرنے والا ہے یہ نہیں فرما رہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نفل نمازیں زیادہ نہیں پڑھنا ہے، صدقہ زیادہ نہیں کرنا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم عمل کریں اس کے اندر وزن پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر زیادہ کام نہیں کر سکتے تو کم کریں لیکن وزن دار کریں. تہجد میں ایک آدمی اٹھا، 12 رکعت پڑھنا چاہ رہا، سستی کے ساتھ 12 رکعت پڑھنا چاہ رہا، لیکن چستی کے ساتھ 4 رکعت پڑھ سکتا ہے، تو کیا کر لے؟ 4 رکعت پڑھ لے پورے اخلاص کے ساتھ. اچھا یہ کمی کس میں ہے؟ نفل نمازوں میں، نفل چیزوں میں ہے. اب ایسا نہیں کہ بھئی عشاء کی نماز 4 رکعت ہے، میں اخلاص سے 2 رکعت اس پڑھتا ہوں، 4 رکعت میں میرا دل نہیں لگتا. یہاں سب نہیں چلتا، یہاں تو برابر 4 رکعت ہونا ہی پڑے گا. تو فرض اور واجب میں کمی نہیں کر سکتے، ان کو تو برابر کرنا ہی ہے. لیکن ان کے علاوہ جو نفل اعمال ہیں، ایکسٹرا چیزیں ہیں، وہاں پر اگر آدمی بہت زیادہ کر سکتا ہے تو ضرور کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے ہو کر جو عبادت کرتے تھے. تو زیادہ عمل کرنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن عمل کرتے وقت میں توجہ کس پر ہونی چاہیے؟ زیادہ پر توجہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ اچھے پر توجہ ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اچھا کریں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے اعمال کے اندر وزن پیدا کریں گے، اور قیامت کے دن ایسے ہی اعمال کا اللہ تعالیٰ حساب، ایسے ہی اعمال کو اللہ تعالیٰ معیار بنائیں گے. اس کے بعد ہے سورۃ العادیات. اس سورہ کا بھی پہلے ترجمہ سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والے گھوڑوں کی ہانپتے ہوئے. واو اگر سورے کے شروع میں آتا ہے تو گزشتہ بتایا گیا تھا اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قسم. جیسے والعصر زمانے کی قسم، والعادیات دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، اسی طرح واللیل رات کی قسم، والضحیٰ صبح کی قسم. تو اگر سورے کے شروع میں واو آتا ہے، یہ آپ کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، تو واو کا کبھی ترجمہ قسم کا ہوتا ہے. تو یہاں جو ہے واو آیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ قسم. عادیات دوڑنے والے گھوڑے، ضبحا ہانپتے ہوئے، والعادیات ضبحا قسم ہے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی. فالموریات قدحا، پھر موریات اس کا لفظی معنی آتا ہے چنگاریاں پیدا کرنے والے. قدحا ٹاپ مار کر، گھوڑوں کے پیروں میں جو ٹاپ ہوتے ہیں، جوتے جو لوہے کے جوتے ہوتے ہیں، پھر اپنے پیروں کے ٹاپ کے ذریعے سے چنگاریاں پیدا کرنے والے گھوڑوں کی قسم. فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم. مغیرات حملہ کرنے والے، صبح کے وقت، صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم. فاثرن به نقعا، پھر صبح کے وقت دھول کو اڑانے والے گھوڑوں کی قسم. صبح کے وقت دھول کو اڑانے والے گھوڑوں کی قسم. فوسطن به جمعا، تو یہاں تک جو ہے فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، پھر گھوڑے جو ہے ٹاپ مار کر دھول نکالتے ہیں. فوسطن به جمعا، پھر وہ گھوڑے دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں. فوسطن به جمعا، وہ گھوڑے دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں.
ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً انسان اس بات پر خود گواہ ہے۔ اپنے ناشکرے ہونے پر کسی اور سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وَإِنَّهُ انسان ہی عَلَى ذَلِكَ اس بات پر لشہید گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یقیناً انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ افلا یعلم، کیا انسان نہیں جانتا، اذا بعثر، جب اس کو اٹھایا جائے گا، ما فی القبور، اذا بعثر ما فی القبور، جب اٹھایا جائے گا ان مردوں کو جو قبروں میں ہیں، کیا انسان نہیں جانتا جب اٹھایا جائے گا ان مردوں کو جو قبروں میں ہیں، وحصل ما فی الصدور، اور آشکارا کر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا ان رازوں کو جو سینوں میں ہیں، اور کھول دیا جائے گا ان رازوں کو جو سینوں میں ہیں۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب ان کو اس دن زیادہ جاننے والا ہوگا، البتہ ان کی خبر رکھنے والا ہوگا۔ اس سورے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے قیامت ہی کی بات بتائی ہے، قیامت ہی کا اس میں بھی ذکر ہے۔ قیامت کے دن کی ایک خاص بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، وہ کیا بات ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جیسے ظاہری اعمال کو جانتے ہیں، اسی طرح جو پوشیدہ باتیں آدمی کسی سے ظاہر بھی نہیں کیا، صرف اپنے دل میں راز کے طور پر رکھا، ان باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر کھول دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے کھولنے کے لیے، اس کے جاننے کے لیے کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہے۔ تو قیامت کے دن آدمی جو باتیں، جو غلط ارادے اپنے دل میں چھپا کر رکھ لیا تھا، ان ارادوں کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔ جو غلط چیزیں سوچ کر رکھا تھا ان چیزوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب لیں گے۔ تو قیامت کے دن کی اس بات کا بھی یہاں پر ذکر آیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ سورہ بھی قیامت ہی کے بارے میں ہے۔ اور اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزوں کا خاص طور پر ذکر کر رہے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ انسان مال کی محبت میں بہت زیادہ ڈوبا ہوا ہے، اور مال کی محبت ہی کی وجہ سے آدمی ناشکرا بنتا ہے، مال کی محبت ہی کی وجہ سے آدمی ناشکرا بنتا ہے۔ آپ دیکھیں گے بڑے بڑے مالدار کھانا گھر میں بنا رہے ہیں، پلیٹ میں کھانا ڈال لیے، آدھی پلیٹ بھی نہیں کھائے، باقی اٹھا کے پھینک دیے۔ کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، کتنی اللہ کی نعمتیں ان کے گھر میں برباد ہوتی ہیں۔ تو یہ ناشکراپن کیوں پیدا ہوا؟ مالدار تھے بول کے، تو مال کی وجہ سے ناشکراپن پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہم پر بیان کیے ہیں کہ آدمی ناشکرا ہے، اور دوسرا آدمی کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے، اور یہ مال کی محبت ہی کی وجہ سے آدمی ناشکرا بنا ہے۔ تو اس لیے مال کی محبت آدمی کو ہوتی ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آدمی ناشکرا کیسے ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں اس سورے میں۔ آدمی ناشکرا اللہ کا کیسے ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس سورے میں بیان کر رہے ہیں، اور اس سورے میں اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ ذرا انسان اپنے آپ کو گھوڑے سے موازنہ کر کے دیکھ لے، اللہ کی جو مخلوق گھوڑا ہے اس سے ذرا اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دیکھ لے، تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کتنا ناشکرا ہوں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں، خاص طور پر وہ گھوڑے جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں۔ جنگ میں استعمال ہونے والے گھوڑے کیسے وفادار ہوتے ہیں کہ مالک جو ہے ان کو پیدا نہیں کیا، ان گھوڑوں کو۔ کوئی آدمی گھوڑے کو پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں پیدا کر سکتا، ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور گھوڑا جو پانی پی رہا ہے وہ پانی بھی مالک نہیں پیدا کیا، اور جو گھوڑا گھاس کھا رہا ہے وہ گھاس کو بھی مالک نہیں پیدا کیا، ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس کے باوجود گھوڑا اتنا فرما بردار ہوتا ہے، اتنا احسان یاد رکھنے والا ہوتا ہے کہ مالک اس کو تھوڑی سی گھاس ڈال دے، تھوڑا سا پانی پینے کے لیے دے دے، تو جنگ کے موقع پر اگر اسے معلوم ہے کہ سامنے خطرہ ہے، دشمن ہے، پھر بھی اپنی جان کو جھونک میں ڈال کر مالک کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ گھوڑے کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ گھوڑے کو 10 میل دور سے خطرے کا علم ہو جاتا ہے۔ 1 میل تقریباً 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو 10 میل دور سے قریب 15 کلومیٹر دور پر، جیسے گارگے پورم ہے
یہاں سے تقریباً گاڑ کے پورم میں اگر کوئی دشمن ہے تو یہیں سے بیٹھ کر گھوڑے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بڑا خطرہ آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ گھوڑے کے اندر ایک زبردست طاقت دی, اس کے کان ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں, اس کے کان, ان کانوں کی مدد سے دور آنے والے خطرے کو پہلے ہی سے سمجھ جاتا ہے. اسی لیے گھوڑا جو لوگ استعمال کرتے ہیں, لے کر جاتے ہیں, وہ لوگ گھوڑے کے کان کو دیکھتے ہیں. اگر گھوڑا کان کھڑا کر دے بالکل, تو اس کا مطلب آس پاس میں کوئی دشمن پہنچا ہے, کوئی غلط ہونے والا ہے. تو گھوڑے کو اللہ نے ایسا پیدا کیا کہ آنے والی مصیبت کو پہلے ہی سمجھ جاتا ہے. اس کے باوجود اسے معلوم ہے کہ مجھے خطرہ لاحق ہونے والا ہے, اس کے باوجود تھوڑی سی گھاس اس کے مالک نے اس کو دیا تھا, اس گھاس کے شکر میں اپنی جان کو جھونکے میں ڈال دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ والعادیات ضبحا, قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. دوڑتے دوڑتے تھک گیا, ہانپ رہا ہے, لیکن اپنے اوپر جو مالک بیٹھا ہے اس کو لے کر نہیں رکتا, دوڑتا ہے دوڑتا ہے. والعادیات ضبحا, ہانپتے ہوئے بھی دوڑتا ہے. انسان ایسا کر سکتا ہے؟ ذرا 20 رکعت تراویح پڑھ لیے, ہاتھا پاؤں میں درد ہو گیا, وتر میں لمبے ہو گئے. 8 رکعت بڑے لمبے ہو گئے, ذرا پاؤں میں درد آ گیا, کرسی پہ بیٹھ گئے. تو انسان کا یہ حال ہے. لیکن گھوڑا کیسا ہے؟ ہانپ نہیں آ رہی پھر بھی دوڑ رہا ہے, اکیلا نہیں, اوپر بٹھا کر دوڑ رہا ہے. وہ بھی ایسا ویسا دوڑنا نہیں. فالموریات قدحا, پھر ان گھوڑوں کی قسم جو ٹاپ زمین پر مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں. گھوڑا جب رات کے وقت میں بہت تیز دوڑتا ہے پتھریلی زمین پر, پہلے زمانے میں وہ 2 پتھروں کو رگڑ کر آگ نکالتے تھے. ریل کے کھمبوں پر جو پتھر ہوتے ہیں ان پر اگر دونوں پتھروں کو رگڑنے سے آگ نکلتی ہے, تو رات کے وقت میں ایسی پتھریلی زمین پر گھوڑا بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے. تو اس کے چونکہ پاؤں میں لوہے کے بوٹ ہوتے ہیں, تو وہ بوٹ جب ان پتھروں کو لگتے ہیں اور تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑتا ہے تو چنگاریاں پیدا ہونے لگتی ہیں, اتنا تیز دوڑتا ہے. فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا, تو رات کے وقت میں لے کر دوڑ رہا ہے, ایسا دوڑ رہا ہے. اور صبح کے وقت میں حملہ کرنے والا, رات بھر سویا نہیں, دوڑ رہا مالک کو لے کر, ہانپ رہا پھر بھی دوڑ رہا ہے, اور صبح کے وقت میں جنگ کے لیے تیار کر رہا ہے مالک. عرب کے لوگ جو ہے اپنی بہادری کو ظاہر کرنے کے لیے رات میں چوروں کی طرح حملہ نہیں کرتے تھے, بلکہ دن کے وقت میں حملہ کرتے تھے, صبح کے وقت میں حملہ کرتے تھے. تو فالمغیرات صبحا, صبح کے وقت میں حملہ کرنے والا, رات میں بھاگا, ہانپ رہا ہے پھر بھی بھاگا, اور صبح کے وقت میں لشکر میں لے کر جا رہا ہے, جنگ میں لڑنے کے لیے جا رہا ہے, پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ وہ آقا کا وفادار ہے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, صبح کے وقت میں ٹریفک زیادہ ہوتی ہے کیا؟ ہمارے پاس سمجھانے کے لیے مثال بتا رہا ہوں. صبح کے وقت میں ٹریفک زیادہ نہیں ہوتی, ہم گاڑی وغیرہ بھی لے کر تیز جاتے ہیں تو دھول نہیں اڑتی. دھول کب اڑتی؟ جب 11-12 بجے کے ٹائم پہ بہت زیادہ لوگ آتے ہیں تو زیادہ سواریوں کی وجہ سے دھول اڑنا شروع ہوتی. صبح کے وقت میں عام طور سے دھول نہیں اڑتی. لیکن اللہ تعالیٰ گھوڑے کی تیز رفتاری کو بتا رہے ہیں, اتنا تیز دوڑتا ہے کہ صبح کے وقت میں عام طور سے شبنم پڑ کر زمین کچی رہتی, دھول نہیں اڑتی, لیکن اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے صبح کے وقت میں بھی دھول اڑ جاتی ہے. اس کی تیزی کا, اس کی رفتار کا حال کیا ہے؟ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, گھوڑا اپنے ٹاپ مار کر جو ہے زمین میں دھول اڑاتا ہے. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا, دشمن کے لشکر کے بیچ میں گھستا ہے, دشمن کے لشکر کے بیچ میں گھستا ہے. اسے معلوم ہے کہ تلوار لگے گی, تیر لگے گی, کچھ بھی لگے گی, لیکن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اندر جاتا ہے. اتنی وفاداری جو اپنے مالک سے کر رہا ہے, کس وجہ سے کر رہا ہے؟ صرف چارے کی وجہ سے. لیکن اللہ نے تو ہم کو پیدا کیا, ہماری روزی روٹی کو اللہ نے پیدا کیا, ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی, کوئی ایک کام ہمارا اپنا نہیں ہے. ان سب نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ آدمی وقت پر نماز پڑھ لے. لیکن انسان کتنا بڑا ناشکرا ہے, فجر کی اذان ہو رہی ہے اور کروٹ بدل کے سو رہے ہیں. اور ایک طرف گھوڑا ہے جو تھوڑی سی گھاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے پھر بھی دوڑ رہا, رات میں دوڑ رہا, دن میں دوڑ رہا, دشمنوں میں چیر کر اندر گھس رہا, اپنی جان کو قربان کر رہا ہے. تو اب سمجھ میں آیا وفاداری اور بے وفائی. تو اللہ تعالیٰ انسان کو کہنے ذرا جانور کو دیکھ کر عقل لا لو, کہ گھوڑے کو دیکھ کر اپنے ناشکرے پن کا احساس دلا لو کہ گھوڑا کتنا شکر گزار ہے اپنے مالک کا اور انسان کتنا بڑا ناشکر گزار ہے. تو یہ مثال جو اللہ تعالیٰ گھوڑے کی دی ہے اور گھوڑے کی قسم کھائے ہیں, یہ اسی لیے قسم کھائے گھوڑوں کی کہ آدمی کو اس کے ناشکرے پن کا احساس ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمانے
ان چیزوں کی قسم کھانے کے بعد ان الانسان لربہ لکنود کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. یعنی عام طور سے انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، اگرچہ کچھ اللہ والے ایسے ہیں، بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، صحابہ ہوتے ہیں، وہ ناشکرے نہیں ہوتے، لیکن عام طور سے انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑے ناشکرے ہوتے ہیں. انسان کیسا ناشکرا ہوتا ہے؟ انسان ناشکرا اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان صرف مصیبتوں کو یاد رکھتا، اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا. ہوتا ہے نہیں؟ اللہ تعالیٰ اب تک کی زندگی میں ہاتھ پیر سلامت رکھا اور بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیا، ہزاروں لاکھوں نعمتیں دیا، اتنی نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ دیا. ان سب نعمتوں کو دینے کے بعد مال ذرا کم دیا، یا گھر میں کسی کی موت ہو گئی، اللہ کو معیش ملا تھا کیا؟ مصیبت، اللہ اندھے ہو گئے، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ نکلتے. تو انسان اتنی نعمتیں اللہ جو دیا وہ نہیں دیکھ رہا، ایک نہیں دیا کئی کو نہیں دیا. اس طرح سے انسان کیا ہے؟ ناشکرا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیے تھے انہی نعمتوں کو گناہوں میں استعمال کر رہا ہے. تو نعمت کو اللہ جہاں لگانے کے لیے بولے تھے وہاں لگائے تو وہ شکر، اور جہاں اللہ تعالیٰ لگانے کو بولے اس کے علاوہ جگہ پہ لگائے تو یہ ناشکرا. کان اللہ نے دیا ہے اچھی باتوں کو سننے کے لیے، اگر انہی کانوں سے غلط باتوں کو سنتا ہے تو یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے. اسی طرح آدمی نعمتوں کا ناشکرا اس طور پر بھی ہے کہ نعمتیں استعمال کر رہا ہے، صبح سے شام تک کھا رہا ہے، دانتا گھس گئے جیسا کھا رہا، مگر کبھی دن یہ خیال نہیں آیا کہ یہ نعمتیں جو میں کھا رہا ہوں ان نعمتوں کو بنانے والا کون ہے اور وہ ان نعمتوں کو میرے لیے پیدا کر کے مجھ سے کیا چاہ رہا ہے. ایک دانہ بننے کے لیے کتنی بڑی محنت لگتی ہے، کتنی مخلوقات کی اس پر محنت لگتی ہے، تب جا کر ایک دانہ تیار ہوتا ہے. ایسے ہزاروں دانے مل کر آپ کا کھانا تیار ہوتا ہے اور اس کھانے کو کھا رہے ہیں، نعمت استعمال کر رہے ہیں، لیکن نعمت دینے والا جو منعم ہے اللہ، اسے کبھی یاد نہیں کرتے. اس طرح سے انسان جو ہے ناشکرا ہے. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود. اللہ ہم سے شکایت کر رہے ہیں کہ انسان بڑا ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر کرنے والے بندوں میں بنائے. پھر آگے دوسری بات اللہ تعالیٰ فرمانے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. انسان ناشکرا ہے، اس پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود اس پر گواہ ہے. ذرا اگر غور کر کے دیکھ لے تو سمجھ میں آتا واقعتاً میں کتنا ناشکرا ہوں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس کے اندر جو ناشکری کا مزاج پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ مال سے بڑی محبت کرتا ہے، مال سے بڑی محبت کرتا ہے. مال سے محبت غلط چیز ہے کیا؟ مال سے محبت غلط چیز نہیں، جیسا کہ گزشتہ بھی بتایا گیا تھا. مال سے محبت کرنا، مال کو اپنے پاس جمع رکھنا کوئی غلط بات نہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی تھے، فرماتے ہیں اگر لولا هذه الدنانير لتمندل بنا هؤلاء الملوک، اگر ہمارے پاس دینار اور درہم نہیں ہوں گے، پیسے ہمارے پاس نہیں ہوں گے، تو بادشاہ اور مالدار ہمارے کو کرچیف بنا لیں گے. کرچیف سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی جھٹکنے کے کام میں، کبھی ناک پوچھ رہے ہیں، کبھی منہ پوچھ رہے ہیں، کبھی کسی اور جگہ پر استعمال کر رہے ہیں. تو جہاں ضرورت پڑی وہاں استعمال کر لیے. تو اگر ہمارے پاس ضرورت کے موقع پر پیسے نہیں ہوں گے، کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جائیں گے تو انہیں کیا کرتا؟ ہمارے کو اپنی ضرورت میں استعمال کر لیتا. اب اس کا کام ہم کو کرنا پڑتا، غلط تو بھی رہنے، صحیح تو بھی رہنے. تو اس لیے حدیثوں میں اس بات کی بھی ترغیب آئی ہے کہ آدمی مال جمع کرے. لیکن یہاں جو مال جمع کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدمی مال جمع کر رہا غلط طریقے سے، آدمی مال غلط طریقے سے جمع کر رہا، یا آدمی مال جمع کر کے مال کا حق ادا نہیں کر رہا. مال کا حق یہ ہے کہ مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے، مال کا فطرہ دیا جائے، جو چیزیں مال کے اندر ضروری ہیں ان چیزوں کو اگر دیتا ہے تو پھر مال کو جمع کرنا صحیح ہے، بلکہ وہ بھی بڑی عبادت ہے. تو انه لحب الخير لشدید. انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ مال کی محبت اتنی لے کر کرے گا کیا؟ مال سے اتنی محبت کرے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ مال کو خبر میں لے کر جائے گا، اپنے ساتھ کفن میں لے کر جائے گا؟ نہیں. افلا یعلم، کیا انسان نہیں جانتا اذا بعثر ما فی القبور، جب قبروں سے مردوں کو اٹھایا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور جب سینوں کے اندر جو راز ہیں وہ کھل جائیں گے، تو اس دن اس کا مال کام آئے گا؟ نہیں کام آئے گا. ناشکری کا پن کام آئے گا؟ نہیں کام آئے گا. تو پھر آدمی کیوں ناشکری کرتا ہے اور کیوں مال کی اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ کو بھلا بیٹھا؟
ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اللہ تعالیٰ اس دن انسانوں کی بڑی خبر رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں، لیکن اس دن اللہ تعالیٰ انسان کو اچھی طرح سے جاننے والے ہوں گے۔ تو اس سورہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار قیامت کا ذکر کر کے ہم کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہاں پر مال بھی کمانا ہے، لیکن مال کو کیسے، مال کا درجہ کیا ہونا چاہیے؟ مال ایک ضرورت کی چیز ہے، مال ایک ضرورت کی چیز ہے۔ جیسے بیماری آ جانے پر دوا کھانا ایک ضرورت کی چیز ہے، آدمی بیمار ہو گیا تو دوا بھی کھاتا ہے، آپریشن بھی کرا لیتا ہے، لیکن دواؤں سے محبت کرتا ہے نہیں۔ انسان کو پیشاب پاخانہ ضرورت ہے نہیں ہے، ضرورت کی چیز ہے، آدمی اس ضرورت کے لیے وقت نکالتا ہے، کتنا بھی بڑا مالدار ہو، کتنا بھی کمانے والا ہو، پیشاب پاخانے کو روک کر بیٹھتا نہیں، اس کام کے لیے ضرور وقت نکالتا ہے، لیکن اس سے محبت کرتا نہیں۔ جس طرح آدمی کی ضرورتوں میں دوائی کھانا ایک ضرورت ہے، آپریشن کروانا ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کے لیے وہ وقت دیتا ہے، لیکن اس کی محبت دل میں نہیں رکھتا، اسی طرح ایک ضرورت کی چیز ہے انسان کے لیے مال۔ ضرور آدمی کمائے، حلال طریقوں سے کمائے، مال کا حق ادا کرے، مال کو جمع کرے، لیکن اس کی محبت دل میں نہ ہو۔ جس دن محبت مال کی دل میں آ گئی تو اس دن آدمی کا بیڑا غرق ہو گیا۔ جیسے کشتی کے نیچے اگر پانی ہو تو کشتی سلامتی کے ساتھ چلتی ہے، پانی بھی ضروری ہے کشتی چلنے کے لیے، کشتی روڈ پر نہیں چلتی، پانی بھی ضروری ہے۔ انسان کی کشتی کو چلنے کے لیے بھی مال ضروری ہے، لیکن پانی نیچے ہو کشتی اوپر ہو۔ لیکن جس دن یہی پانی اوپر کشتی میں آ جائے گا تو پھر وہی پانی کشتی کو ڈبوئے گا۔ اسی طرح جس دن یہی مال آدمی کے دل میں آ جائے گا، اللہ کی محبت دل سے نکل جائے اور مال کی محبت دل میں آ جائے تو یہی مال اس کا بیڑا غرق کر کے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔